راستے میں یا چوراہے پر جہاں پر اونٹنی کو کھڑا کی تھی حضرت حلیمہ، وہاں پر ان کے شوہر رک گئے اور ان کا ایک بچہ بھی تھا، وہ بھی دودھ پینے والا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، وہ بچہ بھی وہاں رہ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ تمام عرب کی چکر لگا لی، مکے کی گلیوں کی چکر لگا لی، کہیں مالدار گھرانے سے بچے نہ ملے، اور حضرت حلیمہ جب گھوم کر آتی ہے اپنے شوہر حارث کے بعد حضرت حارث کے پاس آتی ہے، فرماتی ہے کہ اے میرے شوہر، اے میرے زوجہ محترم، میں تمام عرب کے بڑے بڑے گھرانوں میں تلاش کر لی، کہیں بچہ نہ ملا، دودھ پینے والا بچہ نہ ملا، اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کہ کسی بھی گھر میں بچہ نہ ملا، اب بتلائیے میں کیا کروں؟ آپ کیا کرو گے؟ اب یہاں سے خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، ایک بچہ ہے جو یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میری قسمت یہیں سے بدلنے والی ہے، اسی بچے سے میری قسمت بدلنے والی ہے، اللہ میرے تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ ایک بچہ مکے کے اندر بچا ہے اور وہ بچہ یتیم ہے، وہ ایک کمرے میں رہنے والا ہے، وہ ایک حجرے میں رہنے والا ہے، اس بچے کا باپ نہیں ہے، صرف ماں ہے، اور دادا عبد المطلب ہے، اور دادی ضعیفہ بوڑھی ہے، وہ حضرت فاطمہ ہے، وہ موجود ہے۔ اب آپ اگر اجازت دیں تو میں اس بچے کو لے لوں، اگر اجازت نہیں دیں گے تو اسی طرح خالی ہاتھ چلے جائے۔ حضرت حارث کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں، آئے ہیں اتنے دور سے اور خالی ہاتھ جائیں یہ اچھا نہیں لگتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اے حلیمہ چلو دیکھو اس بچے کو دیکھو، وہ بچہ کیسا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا وہاں جاتی، قریب جاتی، گھر کے پاس جاتی، گھر پر دروازے پہ دستک دیتی ہے، اندر سے حضرت آمینہ نکلتی، دروازہ کھولتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ باہر سنا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بچہ ہے۔ حضرت آمینہ میرے نبی کی امی فرماتی کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، بچہ ہے لیکن یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ میں اسی یتیم بچے کو لینے آئی ہوں، مجھے اس بچے کو دکھلاؤ تو صحیح، اس بچے کے مکھڑے کو دکھلاؤ تو صحیح۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی، اب یہاں حضرت حلیمہ فرما رہی ہے رضی اللہ عنہا کہ میں اس بچے کے قریب گئی، وہ بچہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، یعنی میرے آقا علیہ السلام معصومیت میں تھے، بچے تھے، معصوم تھے، وہ ایک کپڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپڑے میں لیٹ کر یوں ہی زمین پہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، اس ذات کی قسم جس نے تمام جہان کو پیدا کیا، کل عالم کو پیدا کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی آمینہ سے، اے آمینہ میں اپنی زندگی میں آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، اے آمینہ میں اپنی زندگی میں آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں۔ غیب سے آواز آتی ہے او حلیمہ تم کہتی ہو میں نے دیکھا ہی نہیں، میں کہتا ہوں اللہ فرما رہا ہے غیب سے آواز لگاتا ہوں حلیمہ تم کہتی ہو میں نے دیکھا ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں نے ایسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، ایسا کسی کو بنایا بھی نہیں۔ حضرت حلیمہ یہ سنتی اپنے کانوں سے، فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، غیب سے آواز آتی او حلیمہ تم نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے آج تک ایسا بنایا ہی نہیں، ایسا بنایا ہی نہیں۔ اور سنو میں نے جس ڈھانچے سے اپنے محبوب کو بنایا ہے، جس ڈھانچے سے اپنے محبوب کو تراشا ہے، میں نے اس ڈھانچے کو ہی توڑا۔ اللہ فرما رہا میں نے اس ڈھانچے کو ہی توڑ ڈالا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب نظر پڑتی ہے دل کھل جاتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اسی شاعر نے کہا ہے کہ دائی حلیمہ بولی لے کے یہ بلیا، جب دیکھی حضرت حلیمہ میرے نبی کو
میرے نبی کے حسن جمال کو، میرے نبی کی خوبصورتی کو، ان کے حسین چہرے کو، ان کی خوبصورت